بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو قبض کی پرابلم رہتی ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کیا کریں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ نہار منہ دہی کھاؤ، جسم میں خون پیدا ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانا رنگ کو گورا کرتا ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ثابت دھنیے کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ عام گھی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور اس سے ہڈیوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی جلد نکھر آتی ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جائے گا اور اس سے لٹکا ہوا پیٹ بھی کم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ایک دانہ کھجور کا کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے اور اس سے پیٹ بھی پھول جاتا ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا پھر سر چکراتا ہو تو ناف میں تیل لگا لیا کرو۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ وغیرہ جل جائیں کھانا بنانے کے دوران تو میتھی کو ٹھنڈا کر کے لگائیں۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ معدے میں زخم ہو تو ایک لونگ روزانہ صبح پانی کے ساتھ نگل لیجیے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بہتر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جگر کی حرارت بنتی ہے۔ املی کے استعمال سے معدہ مضبوط ہوتا ہے اور منہ کے چھالے ٹھیک ہوتے ہیں۔ زیادہ پیاس کی شدت کم ہونے لگتی ہے۔ متلی اور کے میں بہت مفید ہے۔ گرمی کی وجہ سے سر میں درد ہو تو یہ بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ معدے میں زخم ہو جائیں تو ایک لونگ روزانہ صبح کے پانی کے ساتھ نگل لیجیے۔ اس سے معدے کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پکی ہوئی 3 کھجوریں رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح انہیں پانی میں اچھی طرح ملیں اور جب کھجوریں پانی میں حل ہو جائیں تو نہار منہ پی لیں۔ اس سے مثانے کی گرمی دور ہوگی۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے بن گئے ہیں تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کریں گے تو اس سے خون صاف ہو جائے گا۔ کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کمزوری نہیں ہوگی اور اس سے ہڈیاں طاقتور رہیں گی۔ پیٹ کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد اچانک سے شروع ہو جائے تو آپ نے سونف والا دودھ پینا ہے۔ اس سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے جو لوگ معدے اور گیس کے مریض بن گئے ہیں ان کو چاہیے کہ لیموں اور پودینے کا استعمال کیا کریں۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو کیلے دہی کے ساتھ صبح سویرے کھا لیں۔ ایک ہی دن میں چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو موشن لگ چکے ہیں تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے لیموں کھائیں۔ لیموں کا استعمال کیا کریں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ کھیرے کھائیں
اور بند گوبھی کے پتے کھائیں، اس سے بھی وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ جگر کی گرمی دور ہوگی، پوشیدہ امراض سے نجات ملے گی، ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہوگی اور جسم میں طاقت آئے گی۔ اس کے لیے آپ املی کا استعمال کیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ سبزیاں اور پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً نہا لینے سے آپ کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے، اور کھانے کے بعد پانی بھی نہیں پینا، اس سے بھی رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ جلی ہوئی جلد پر آلو کاٹ کر رکھ دیا جائے تو پھر درد میں افاقہ ہوتا ہے، زخم جلدی بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ کھیرے کھا لینے سے زندگی بھر لکوہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو چند پودینے کے پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ ہاتھوں کی جلن دور کرنے کے لیے املی کو پانی میں بھگو کر اس کا رس اور تھوڑی سی چینی اس میں ملا کر ہاتھوں پر ملیں تو جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ سر درد کی شکایت میں پانی میں ملا کر پیا کریں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا زخم جلدی بڑھ جائے گا۔ کالے زیرے کے استعمال سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ سانس کی بیماری دور کرنے کے لیے ایک پیاز اور بڑی الائچی کو توے پر بھون لیں اور نہار منہ کھا لیا کریں، اس سے سانس کی اور دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سونف اور خشک دھنیا ایک ایک چھٹانک صاف کر کے پیس لیں اور اب اس میں 1.5 چھٹانک شکر ملا لیں۔ صبح شام ایک ایک چمچ کھائیں، دل کی دھڑکن ٹھیک ہو جائے گی اور پیٹ میں بننے والی گیس بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ اسے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اسے دیر تک استعمال کر سکتے ہیں۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، کمر، کندھا، بازو اور ٹانگوں میں درد ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا پھر لیموں ڈال کر کھا لیں تو اس سے ہاضمہ درست رہے گا اور اس سے کھانے کا ذائقہ بھی بڑھ جائے گا۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا تو وہ اس سے خود ہی کم ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے واک کر لینے سے آپ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ واک کرنے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنے نہار منہ کھا لیں، اس سے مثانے کی گرمی دور ہوگی اور جگر کی گرمی بھی دور ہوتی ہے۔ پوشیدہ امراض سے نجات ملے گی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہوگی اور جسم میں طاقت آئے گی۔ آلو جسم کو طاقت دینے والی سبزی ہے، لیکن اسے مسالوں اور گوشت کے ہمراہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے ضروری فوائد حاصل نہیں ہو پاتے۔ زیادہ مرچ مسالے کا استعمال کرنے سے آپ کے مثانے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ حقداروں کو ان کے حقوق پہنچائے جائیں، اور بدترین یہ ہے کہ جو مال لینے کے مستحق ہوں ان کو مال سے روک لیا جائے۔ اجوائی کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں، جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی، سر میں خشکی ہوگی تو بھی اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگ جائیں گی۔ ناظرین، تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگائیں
اس سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوں گے، چہرے پر تروتازگی اور نکھار بھی آئے گا۔ اس سے آپ کے چہرے کا رنگ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر دانوں کے برے برے نشانات ہیں تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ سخاوت ایک قسم کی سعادت مندی ہے اور لالچ ایک طرف کی ذلت ہے۔ یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں ہضم ہوگا اور بیماری کو دور کر دے گا۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کے تیل میں کافور ملا کر جسم کے جہاں پر خارش ہو اس حصے پر لگائیں تو اس سے بھی خارش دور ہو جاتی ہے۔ عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں تو وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں، اس سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ موٹی عورتیں موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لینے سے چربی پگھل جائے گی اور ایسی موٹی عورتیں دبلی پتلی رہیں گی۔ کچا شلجم کھانے سے خون صاف ہوتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ یہ کھانسی کو دور کرتا ہے، قبض کشا ہے، بینائی تیز کرتا ہے، پرانا خون صاف کر کے جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس لیے شلجم کی سبزی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس سبزی کے بے پناہ فائدے ہوتے ہیں۔ 1 کلو کچے دودھ میں 1 کلو پانی ڈال کر 1 دن میں پی لیں، اس سے گردے کی پتھری آسانی سے نکل جائے گی۔ غصے میں کھانے سے انسان گرم اور غصہ پینے سے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تخم ملنگا پینا دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ طاقت ملے گی اور اس میں 7 گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتی ہے۔ تخم ملنگا پینے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس سے مثانے کی کمزوری بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ملا کر پیا کرو، اس سے پینے سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو عذاب سے ڈرے، ایمان لائے، ثواب کا امیدوار ہو اور نیک کام کرے۔ ناظرین، زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے، جگر کی اصلاح ہوتی ہے، چہرے کا رنگ نکھارنا ہے اور خون کو صاف کرنا ہے تو زعفران کا استعمال کیا کریں۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھروں کا ڈنک اثر نہیں کرتا بلکہ مچھر اور بھی قریب نہیں آتے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کھانسی یا بخار میں مبتلا ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر اپنی ناف میں لگا لے، انشاءاللہ اس سے فوری آرام آ جائے گا۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت
روٹی کے لقمے کو اچھی طرح سے چبا کر کھایا جائے تو معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا واحد 100 بار، جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے، انشاءاللہ عزوجل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھائیں، عرق گلاب 2 چمچ، دودھ 4 چمچ، شہد 1 چمچ، تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر کے پھر چہرے پر اچھی طرح لگا کر 15 منٹ کے بعد سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں۔ ادرک کا رس آدھا چمچ، دیسی گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے پرانا کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لیے کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ جوڑوں کے درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ رات سوتے وقت 2 دانے ہریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو، جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ چھوٹے قد سے پریشان افراد کے لیے نسخہ۔ گھر میں اگر آپ کچھ بھی بنائیں تو بانس کی جڑ کا سونف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ اور بانس کا سونف آسانی سے پنسار کے اسٹور سے مل جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو، اس سے پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکری مل لو، اس سے چہرے کے فالتو بال ختم ہو جائیں گے۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، اس سے آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا، چہرے کے سیاہ رنگ میں بھی نکھار آ جائے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے قبض جیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف کو غائب کر دے گا اور پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنے گی۔ ناظرین، اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے، اس لیے پٹھوں کے مریض نمک کھانا چھوڑ دیں۔ عورتیں اگر موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، ان کے جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 عدد کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ پھوڑے پھنسنے کے لیے دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھنسنے کی جگہ لیپ کر دیں، بہت فائدہ مند ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں،
اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے چہرے کا رنگ خراب ہو جائے یا چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو وہ عرق گلاب میں 2 چیزیں ملا کر لگا لیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دیں۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔